السلام علیکم دوستو، میں ہوں ایڈوکیٹ میاں صدیق عباس تیوکا۔ آپ تمام دوستوں کو سب سے پہلے رمضان کی ڈھیروں ساری مبارکباد، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس بابرکت ماہ کے صدقے آپ پر اپنا فضل و کرم رکھے اور آپ کے گھر والوں پر اپنا فضل و کرم رکھے۔ جیسے کہ اس جو ماہ رمضان کا ماہ ہوتا ہے، اس میں ہمیں احترام رمضان آرڈیننس کے حوالے سے مختلف کیسز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو میں نے سوچا کہ آج میں آپ کے ساتھ احترام رمضان آرڈیننس پر بحث کروں گا، بات کروں گا، ٹھیک ہے۔ تو اس حوالے سے جو حکومت ہے اس کے نے دو لاس پاس کیے ہوئے ہیں 1981 میں۔ ایک ہے احترام رمضان آرڈیننس 1981 اور اس کے ساتھ احترام رمضان رولز 1981۔ فرسٹ آف آل وی شیل گو احترام رمضان آرڈیننس 1991۔ اس کی جو اپلیکیبلٹی اور ایکسٹینڈ ٹو آل آف پاکستان ہے۔ فرسٹ آف آل جو اس کے پریمبل میں لکھا ہوا ہے کہ اٹ ایکسٹینڈ ٹو آل آف پاکستان، یہ جہاں پر بلنک ہو رہا ہے، اٹ ایکسٹینڈس ٹو دا ہول آف پاکستان، ٹھیک ہے، یہ پورے پاکستان میں اپلیکیبل ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ڈیفینیشن سیکشن 2 میں پبلک پلیس کی ڈیفینیشن آتی ہے، اور یہ سیکشن 3 یہ والا سیکشن 3 بہت امپورٹنٹ ہے کہ پروہیبشن آف ایٹنگ ان پبلک پلیسز۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہم بینگ مسلم ماہ رمضان کا تقدس رکھتے ہیں، اور سارا دن کی کوئی چیز، ایک تو روزہ رکھتے ہیں اور ویسے کھانے پینے چاہیے بھی نہیں، اور جو ویسے بھی جو نہیں روزہ رکھتے ان کے لیے یہ لا ہے کہ وہ پبلک پلیس پر کوئی چیز کھا نہیں سکتے، کوئی چیز پی نہیں سکتے۔ اگر انہوں نے کھانا ہی ہے تو وہ اپنے گھر بیٹھ کر یا اپنے وہ ایک علیحدہ پردے میں، یعنی کہ اپنی گھر کی چار دیواری میں بیٹھ کر کھانا کھا سکتے ہیں۔ باقی آگے ایکسیپشنز ہیں، وہ بعد میں بات کریں گے۔ تو فرسٹ آف آل سیکشن 3 پروہیبشن آف ایٹنگ ان پبلک پلیسز۔ اس سیکشن کے مطابق کوئی بھی پرسن اکارڈنگ ٹو دا ٹینٹس آف اسلام وہ از انڈر obligation ٹو فاسٹ۔ فرسٹ آف آل ہی از این انڈر obligation ٹو فاسٹ کہ وہ روزہ رکھے، اور کوئی بھی شخص جو ہے وہ کھا نہیں سکتا، پی نہیں سکتا، سگریٹ نوشی پبلک پلیس پر فاسٹنگ آورز کے درمیان نہیں کر سکتا، یعنی کہ سحری سے لے کر افطار تک وہ نہیں کر سکتا۔ اور اس کی کلاس 2 کے مطابق جو اس کی کنٹراونشنز، جو اس کی خلاف ورزی کرے گا تو اس کو 3 منتھ کی سزا اور 500 روپیہ جرمانہ یا دونوں ہو سکتی ہیں۔ آگے سیکشن 4 ہے پروہیبشن، یہ یہاں پر بلنک ہو رہا ہے، پروہیبشن آف سرونگ ایٹیبلز ان سرٹن پبلک پلیسز۔ یہ ان کے لیے ہے کہ جو کنٹینز وغیرہ اور مختلف شاپس جو اوپن رکھتے ہیں، یعنی کہ کوئی چیز کھانے کی، کوئی بھی چیز، کولڈ ڈرنک، کوئی بھی ڈرنک ہو گیا، کوئی بھی چیز کھانے کی وہ سرو کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ان کے لیے کہ اس سیکشن کے مطابق کوئی پروپرائٹر، مینیجر، سرونٹ یا ادر پرسن جس کا کوئی ہوٹل ہے، ریسٹورنٹ ہے، کینٹین ہے، وہ پبلک پلیس پر وہ کینٹین اوپن نہیں کر سکتا اور لوگوں کو کھانے کے لیے وہ چیزیں سرو نہیں کر سکتا فاسٹنگ آورز کے درمیان، ٹھیک ہے، کہ یعنی کہ سحری سے لے کر افطار تک وہ نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ اور جو شخص ایسا کرے گا تو اس کو بھی 3 منتھ کی سزا اور فائن ہوگا، ٹھیک ہے، 500 روپیہ فائن ہوگا۔ آگے جو سیکشن 5 ہے نا، یہ ایکسمپشنس ہیں، استثناء، کہ یہ تقریباً 4 چیزیں ہیں کہ جو اوپن ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ سیکشن 5 کے مطابق 4 چیزیں جو اوپن ہو سکتی ہیں رمضان کے ماہ میں فاسٹنگ آورز کے درمیان، وہ اوپن ہو سکتی ہیں۔ پہلی وہ کینٹین اور کچن جو کہ ہاسپٹل میں ہے، ٹھیک ہے، فار سرونگ فوڈ ٹو پیشنٹ،
جو مریضوں کے لیے ہے کینٹین یا کچن کام کر رہا ہے، جو پیشنٹ کے لیے کام کر رہا ہے وہ اوپن رہ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا ریسٹورنٹ یا کینٹین یا کوئی ریڑھی بان وغیرہ جو بھی ہو، وینڈنگ کانٹریکٹ وغیرہ، وہ ریلوے اسٹیشن کے احاطے کے اندر رہ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ ریلوے اسٹیشن پر جتنی بھی کنٹینز ہوں گی، ریڈی ہوں گی، وہ ساری اوپن رہیں گی اور فاسٹنگ آورس کے درمیان اوپن رہیں گی۔ اور دوسری اس کے ساتھ ہی دا پریمسز آف این ایئرپورٹ پر، سی پورٹ پر اور بس سٹینڈ پر یا ایئر کرافٹ پر بھی کنٹینز وغیرہ اوپن رہ سکتی ہیں، ٹھیک ہے، ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوگی۔ تیسرا ہے کچن ڈائننگ کار آف ٹرین، جو ٹرین کے اندر کچن وغیرہ ہوتا ہے۔ چوتھا ہے ڈی کے مطابق کچن کینٹین مینٹ فار چلڈرن ود ان دا پریمسز آف اے پرائمری اسکول، جو پرائمری اسکول میں کچن یا کینٹین بچوں کے لیے کام کر رہا ہے وہ اوپن رہ سکتا ہے۔ آگے سیکشن 6 کے مطابق ماہ رمضان میں تمام سینما تھیٹرز وہ ڈیورنگ رمضان کلوز ہوں گے، بند ہوں گے۔ اگر کوئی ان کو اوپن کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کو اس سیکشن کے مطابق 6 منتھ کی سزا اور 5,000 روپیہ جرمانہ ہو سکتا ہے، یا دونوں ہو سکتے ہیں۔ سیکشن 7 کے مطابق پاور ٹو اریسٹ، انٹر اینڈ اریسٹ، کہ کون ایسی کنٹین جو کہ احترام رمضان آرڈیننس کی وائلیشن کر رہی ہیں، کوئی شاپ وائلیشن کر رہی ہے، تو اس کے حوالے سے کوئی بھی میجسٹریٹ اس حوالے سے اپوائنٹ کیا گیا ہو، چیئرمین آف ڈسٹرکٹ کونسل، میونسپل کمیٹی چیئرمین، ٹاؤن کمیٹی چیئرمین، میئر آف میونسپل کمیٹی، ڈپٹی کمشنر، اسسٹنٹ کمشنر، چیئرمین اور ممبر آف ڈسٹرکٹ زکوٰۃ اینڈ عشر کمیٹی، وہ اس پلیس پر جا کر اور اس شخص کو جو وائلیشن کر رہا ہے اس کو اریسٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور میجسٹریٹ ریسٹنگ دا پرسن فار دا ٹائم بینگ امپاورڈ ٹو ٹرائی سیمرلی، جو میجسٹریٹ ہے وہ سیمرلی ٹرائل کرتے ہوئے اسے فائن کر سکتا ہے، اسے سزا دے سکتا ہے۔ آگے سیکشن 8 ہے کوگنیزنس آف اوفینسز اینڈ پروسیجر، اس میں جو کورٹ کی کوگنیزنس کے حوالے سے اختیاری سماعت کے حوالے سے یہ سیکشن ہے کہ کوئی بھی کورٹ اس آرڈیننس کے تحت کوگنیزنس نہیں لے سکتی اس وقت تک کہ اگر کمپلینٹ ان ریٹن بائی آتھرائزڈ پرسن ہو، اور وہ ٹو اریسٹ، یعنی کہ جو ڈسٹرکٹ زکوٰۃ کمیٹی کا چیئرمین، اس کے ممبر، ڈسٹرکٹ کونسل، اے سی، ڈی سی صاحب، تو وہ اریسٹ کرنے کے، کیونکہ اس آرڈیننس کے تحت مجاز ہے، تو ان کی کمپلینٹ پر عدالت جو ہے وہ کوگنیزنس لے گی۔ اور بائی این آفیسر آف انچارج پولیس اسٹیشن کے جو آفیسر انچارج ہیں، ایس ایچ او ہیں، ان کی کمپلینٹ پر وہ ایکشن لیں گے، وہ کوگنیزنس لیں گے۔ آگے اس کی کلاس 2 ہے اینی مجسٹریٹ سیمری ٹرائل کرے گا، سیکشن 3 ہے، سب کلاس 3 ہے، اس حوالے سے آفیسر انچارج آف پولیس اسٹیشن ٹو وچ اے پرسن ریسٹ از فارورڈڈ، جو آفیسر انچارج ہے، کیونکہ سب سے پہلے جو اس بندے کو جو وائلیشن کر رہا ہے اس کو اریسٹ کر کے پولیس کے حوالے کیا جائے گا، اور پولیس اسے 24 آورس کے درمیان، 24 گھنٹے کے دوران اسے میجسٹریٹ کے سامنے پیش کرے گی، ٹھیک ہے۔ آگے آ جائیں جی۔ اب احترام رمضان رولز کیا ہیں، ٹھیک ہے، یہ جہاں پر بلنک ہو رہا ہے، رولز میں جو کینٹین اوپن ہوتی ہے یا جو اسکول میں کینٹینز وغیرہ اوپن ہوتی ہیں، وہ کیسے اوپن ہوں گی، وہ وہاں پر کیا میئرز، پریونٹیو میئرز، کیونکہ اقدامات کیا ہونے چاہیے، تو وہ رول 3 کے مطابق جو کینٹین ہے ٹو بی پروٹیکٹڈ فرام پبلک ویو، جو پبلک ویو ہے یعنی کہ عوام کی نظر سے ایک پروٹیکٹ کیا جائے گا، یعنی کہ وہاں پر پردے کا اہتمام کیا جائے گا کینٹین کے
ارد گرد پردے کا اہتمام کیا جائے گا۔ ان اے کنٹین ریسٹورینٹ اینڈ ریفرڈ انٹو کلوز، وہ سب اس میں آ رہی ہیں، ٹھیک ہے، اس کو پبلک ویو سے پروٹیکٹ کیا جائے گا۔ آگے جو رول 4 ہے، کلاسز آف پرسنس ٹو بی ایڈمیٹڈ ٹو کینٹین، کہ وہ کون کون سے اشخاص ہیں جو اس کینٹین میں جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ فرسٹ آف آل اس کینٹین میں جو ہاسپٹل میں ہے، جو ہاسپٹل میں کینٹین ہے، پرسنز ہو آر فار دا ٹائم بینگ ان پیشنٹس، اس میں صرف پیشنٹس جا سکتے ہیں، پیشنٹس کے علاوہ کوئی نہیں جا سکتا۔ آگے بی کے مطابق جو ریسٹورنٹ اور کینٹین ریلوے اسٹیشن، ایئرپورٹ، سی پورٹ، بس اسٹینڈ یا ٹرین یا دوسرا ٹرین وغیرہ کے پاس ہے، وہاں پر ایسے پیسنجر کہ جن کے پاس ٹکٹ یا واؤچر ہے اور ان کا سفر جو ہے وہ 75 کلومیٹر ہے، وہ 75 کلومیٹر ان کا ٹوٹل ڈسٹینس ہے، ٹھیک ہے، تو 75 کلومیٹر سفر والے اس کینٹین یا اس ریسٹورنٹ میں انٹر ہو سکتے ہیں۔ اور تیسرا، جو سکول اوپن ہوتا ہے، جو سکول اوپن ہوتا ہے اس دوران، اور اس سکول میں، پرائمری سکول میں کینٹین وغیرہ اوپن رہتی ہے، تو اس میں جو بچے جائیں گے وہ 18 سال سے کم عمر کے بچے جا سکتے ہیں، ان کے ایج اسٹوڈنٹس who have not attained the age of puberty۔ اور جو کورٹ ہے وہ اس رول 5 کے تحت، کورٹ جو ہے جس کے پاس ٹرائل کے لیے اس کو پرسن وائلیٹنگ کو، اکیوز کو ریسٹ کر کے ود کمپلینٹ لایا جاتا ہے، تو کورٹ اس سے اس طرح کا یہ اسکیچ، اس طرح کا ایک بانڈ مچلقہ لے کر اس کو فار دا ٹائم بینگ ریلیز کر دیتی ہے۔ یہ تھا احترام رمضان آرڈیننس 1981 اور اس کے ساتھ احترام رمضان رولز 1981۔ اب یہاں پر ایک بہت اہم بات میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ جو ایسی کینٹینز یا ریسٹورنٹس جو ان چیزوں، جو اسکول کے نزدیک، اسکول میں، بس اسٹاپ، ریلوے اسٹیشن یا ہاسپٹل میں ہے، ٹھیک ہے، ان کی اگر کوئی اے سی یا ڈی سی صاحب ان کو سیل کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ اس کے خلاف ایک سول سوٹ، دعویٰ حکم امتناعی، سوٹ فار پرماننٹ انجنکشن سول کورٹ میں فائل کر کے ان کے خلاف اپنے دوسرا جو انجنکشن لے سکتے ہیں، اسٹیٹس کو کروا سکتے ہیں، اسٹے لے سکتے ہیں، اور اسٹے لے کر اپنی جو آپ کے کلائنٹ ہیں، آپ کی پارٹی ہے، ان کو دیں، ان کی جو ریسٹورنٹ ہے، جو ان کی کینٹین وغیرہ یا شاپ ہے، وہ بند پھر نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ سے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب پر اپنا فضل و کرم رکھے۔ میرے لیے دعا کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔